ہوتی ہیں. اللہ کی آواز آئی بیٹا لے کے گھر چلا جاؤ. میں دیکھتا ہوں کون کون یہ فکرہ سمجھتا ہے, کسے کسے یہ بات سمجھ آتی ہے. مالک مائیں کب راضی ہوتی ہیں؟ مرشد زادہ با مشتاق شاہ جی رو کے آواز آئی بیٹا لے کے گھر چلا جاؤ, مجھے وہ قربانی چاہیے ماں پہلے راضی ہو باپ بعد میں رہو. کائنات میں نظر گھما شیعہ ہے یا سنی, وہ ماں تلاش کر جو باپ سے پہلے راضی ہو کے اولاد کو اٹھا کے جاتا. اجر و کمل رونا نہ نظریں جھکا لینا حیران ہو کر. کائنات میں وہ ماں تلاش تو کر. صفا سے مروہ, مروہ سے صفا. علی اصغر کی ماں اگر کوئی عزت سمجھنا چاہتا ہے تو یہ فکرہ سنے کیا تھی مادر علی اصغر, کہ شان کی مالک تھی بی بی ام ربوع. صفا سے لے کے مروہ تک ہاجرہ 7 مرتبہ دوڑی. مقصد ایک تھا, جو بندہ متفق کو وہ بولے گا, جو متفق نہ ہو بے شک چپ کر کے گزار. مقصد ایک تھا اسماعیل مر نہ جائے. مرشد جی یہی مقصد تھا. کیوں پانی چاہیے تھا؟ اسماعیل مر نہ جائے. کیوں دوڑتی تھی صفا سے مروہ تک, مروہ سے صفا تک؟ اسماعیل مر نہ جائے. میرے سر پہ عباس کا علم رکھ. 2 سید عظیم مولا کے مداح تشریف فرمائے. میں دونوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, غلط پڑھوں بے شک اتار دیں. ہاجرہ اسماعیل کی ماں 7 مرتبہ دوڑی میرا مر نہ جائے. اصغر کی ماں 70 مرتبہ حسین کے خیمے میں آئی. مولا کہیں میرا چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دینا. جو بچاتی رہی ہے اس کی یاد ہو مولا تیری جوانی سلامت رکھے. اس کام میں ماتم کرنے والوں بی بی تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رولا. میرا سنی شیعہ مسلمان تو نے محمد کے سامنے پیش ہونا. غیرت کر کے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ تو صحیح. ایک ماں بچاتی رہی ہے, دوسری اٹھا اٹھا کے لاتی رہی ہے, رو رو کے کہتی رہی ہے مولا میرا اصغر بچ نہ جائے. آواز آئی دے میرے حوالے کر, میں اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاتا ہوں. کائنات کا پہلا خوش قسمت ہے علی اصغر, جس جیسی سواری کسی نبی کو بھی نہیں ملی. محمد قصبہ پہ بیٹھے, علی دولدول پہ بیٹھے, حسین شاہ جی ذوالجناح پہ بیٹھے, اکبر عقاب پہ سوار ہوا, عباس اشحل پہ چڑھا. رباب کے علی اصغر کو شبیر کے ہاتھ نصیب ہوئے. کوئی ایسا سوار کائنات میں ڈھونڈ کے بتا جسے شبیر کے ہاتھوں پہ سواری نصیب ہو. غریب میدان میں آیا, حسین نے خطبے کا پہلا فکرہ کہا یہ دریا اس کی دادی کا حق المہر ہے, تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں. تمہارے دریاؤں میں فرق نہیں آئے گا. اگر ساقی کوثر کے پوتے کو 2 گھونٹ پانی دے دو گے. 9 لاکھ کا لشکر ہنسنے لگا, ایک بطول کا بیٹا رونے لگا. میرے محسن اعظم قبلہ کا آبا سید مشتاق حسین شاہ صاحب قبلہ فرما رہے ہیں اصغر کتنا پانی پی لیتا. جنہوں نے ماؤں کو دیکھا ہے وہ گواہی دیں گے. 6 مہینے کا بچہ تو گلاس میں بھی پانی نہیں پیتا. مائیں انگلیاں پانی میں ڈبو کے اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگاتی ہیں. قسمت رباب کے شہزادہ علی اصغر کی. دارین قربان کروں اصغر تیری غربت پر. 9 لاکھ کا لشکر ہنس رہا تھا, اکیلا حسین رو رہا تھا. یا عمر سعد کمینہ, لعنت کی کرو جب اس کمینے کا نام آئے. بے غیرت کہتے ہیں پیاس خود کو لگی ہے, نام بچے کا کرتا ہے. ہم پانی تب دیں گے اگر اصغر خود پانی مانگے. غریب نے علی اصغر کی طرف دیکھا, اصغر رو کے کہتے بابا انہوں نے تو تیری ماں سے گواہ مانگے تھے, تو شرم کر کے رو رہا. ہائے کہتے ہوئے غریب کے غم میں شرم نہ کیا کر. غریب کو ایسے رویا کر, اس طرح سے رویا کر جیسے تیرے امام نے فرمایا ہے. اس طرح سے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بیٹھ کے روتی.
زیادہ طویل نہیں، سیدزادے کے احترام میں منبر کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا دبیر اللہ مقامہ فرماتے ہیں، مرشد جی جو اولاد والے تشریف فرماؤ، حسین کی ماں تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، جو ترستی ہیں جھولیاں صدقہ امام حسن حسین کو، خدا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں اصغر کے لیے زبان منہ سے نکالنا آسان تھا، لیکن خشک زبان کو تالو سے چھڑوانا مشکل تھا۔ صغیر نے 3 دن کی خشک زبان کو بڑی مشکل سے تالو سے چھڑوایا۔ غریب کی زبان ہونٹوں سے باہر نکلی، یا جناب فضہ دوڑ کے میدان میں آئی۔ مولا رباب کہہ رہی ہے اصغر سے کہو ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے۔ ماؤں کو وہ لفظ بڑے پیارے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے نکلتے ہیں، میں بھی تو سنوں میرا اصغر بولتا کیسے ہے۔ صغیر کی زبان ہونٹوں پہ آئی، لشکر ظالم میں ہلچل مچی، عمر سعد کی آواز آئی، حرملا اقتل کلام المعصوم، معصوم کے کلام کو قطع کر۔ سادات عظام سے معافی مانگ کے میں آخری فکرہ پڑھتا ہوں۔ اس ظالم نے کمان میں تیر جوڑا، مجھے مقتل کی ذمہ داری ہے، فکرہ سننا۔ عربوں میں کل 6 قسم کے تیر تھے۔ پہلا تیر تھا بزل، دوسرا تیر تھا نبل، تیسرا تیر تھا معجلہ۔ معجلہ ہرن کے لیے تھا، بزل پرندوں کے لیے تھا، نبل پانی کے جانوروں کے لیے تھا، چوتھا تیر تھا سہم، اس کے آگے زہر لگا ہوا ہوتا تھا، پانچواں تیر تھا میزاب، یہ پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا، یہ لوہے کی زرہ توڑ کے پسلیوں میں گھس جاتا تھا، چھٹا تیر تھا سہ شعبہ، یہ مدھانی کی شکل کا ہوتا تھا، اس کے آگے 3 پر لگے ہوئے ہوتے تھے۔ عباس کے علم سے بڑی قسم کوئی نہیں، میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے بڑے سے بڑا بہادر بھی اس تیر کو کھڑے کھڑے نہیں چلا سکتا تھا، پہلے زمین پہ گھٹنا ٹیکنا پڑتا تھا، پھر یہ تیر چلتا تھا، جانور کے سینگ کے اس کی کمان بنی ہوئی ہوتی تھی۔ بابا مشتاق شاہ جی مجھے شام سے آئی ہوئی بی بی کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ فکرہ پڑھا ہے، عربوں کے ویشیوں نے قسم کھا رکھی تھی یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا۔ دل کرے تو سینے پہ ہاتھ مار کے رو کے کہہ دے رباب تیرے اصغر کی اپنی قسمت، حرملہ بے غیرت نے